بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے پندنامہ شریف کا آج ہم 36واں سبق پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ در بیان آنکھ کے چہار چیز را حقیر نباید شمرد، وہ چار چیزیں جن کو حقیر شمار نہیں کرنا چاہیے، حقیر نباید شمرد، حقیر شمار نہیں کرنا چاہیے ان کے بیان میں۔ در بیان آنکھ کے چار چیز را حقیر نباید شمرد، وہ چار چیزیں جن کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے ان کے بیان میں۔ چار چیز آمد بزرگ و معتبر میں نماید خرد لیکن در نظر، چار چیزیں آئی ہیں، بزرگ میں نہ بڑی، واو میں نہ اور معتبر میں نہ قابل اعتبار، میں نماید نظر آتی ہیں، خرد میں نہ چھوٹی، لیکن در نظر دیکھنے میں۔ ترجمہ سمجھیں، چار چیز آمد بزرگ و معتبر، چار چیزیں جو ہیں وہ بڑی اور قابل اعتبار ہیں، میں نماید خرد لیکن در نظر، وہ دیکھنے میں چھوٹی معلوم ہوتی ہیں، چھوٹی نظر آتی ہیں۔ زاں یکے خصم است و دیگر آتش است، بعض بیماری کزو دل نہ خوش است، زاں ان میں سے یکے منع ایک، ان میں سے ایک خصم است دشمن ہے، و دیگر آتش است اور دوسری آگ ہے۔ بعض منع پھر، بیماری منع بیماری، کزو اصل میں ہے کز کے از او کے، جس سے دل نہ خوش است دل رنجیدہ ہوتا ہے۔ زاں یکے خصم است و دیگر آتش است، ان میں سے ایک دشمن ہے اور دوسری آگ ہے۔ بعض بیماری کزو دل نہ خوش است، پھر بیماری ہے جس سے دل رنجیدہ ہوتا ہے، دل کیا ہوتا ہے؟ غم زدہ ہوتا ہے، رنجیدہ ہوتا ہے۔ چار میں دانش کے آرایت ترا، ای ہما تا خرد نہ نمایت ترا، چوتھی میں دانش تیری سمجھ ہے، تیری عقل ہے، کہ آرایت ترا جو تجھے آراستہ کرتی ہے، ای ہما تا خرد، یہ تمام جو ہیں، ذرا غور کریں، ای ہما یہ تمام، تا میں نہ تاکہ، خرد میں نہ چھوٹی، نہ نمایت ترا، ترجمہ سمجھیں، ای ذرا غور کریں، ای میں نہ یہ، ہما میں نہ تمام، تا میں نہ تاکہ، خرد میں نہ چھوٹی، نہ نمایت میں نہ دیکھے، چار میں دانش کی آرایت ترا، چوتھی عقل ہے جو تجھے آراستہ کرتی ہے، چوتھی عقل ہے جو تجھے آراستہ کرتی ہے، ای ہما تا خرد نہ نمایت ترا، تاکہ ان سب کو تو چھوٹا نہ سمجھ، تو ان کو چھوٹا نہ سمجھ۔ ہر کے در چشمش ادو باشد حقیر، از بلائے او کند روز نفیر، ہر کے میں نہ ہر جو شخص، در چشمش جس کی آنکھ میں، ادو میں نہ دشمن، باشد میں نہ ہو، حقیر میں نہ حقیر، از میں نہ سے بلائے میں نہ مصیبت، او میں نہ اس کی، کند میں نہ کرتا ہے، روزے میں نہ ایک دن، نفیر میں نہ بھاگنے والا۔ ہر کے در چشمش ادو باشد حقیر، ہر جس شخص کی نظر میں دشمن حقیر ہوتا ہے، دشمن حقیر ہوتا ہے، از بلائے او کند روز نفیر، ایک دن وہ اس مصیبت سے اس کو بھاگنا پڑے گا، یعنی دشمن کو جو حقیر سمجھتا ہے، ایک دن دشمن اس کا کام تمام کر دے گا، دشمن سے وہ آنکھ بچا کر بھاگے گا، اس لیے دشمن کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ از بلائے او کند روز نفیر، ایک دن اس مصیبت سے اسے بھاگنا پڑے گا۔ ذرہ آتش چو شد افروختہ، بینی ازو عالم را سوختہ، ذرہ آتش آگ کا ذرہ، چو میں نہ جب، شد میں نہ ہو، افروختہ میں نہ روشن ہوا، چمکا ہوا، بینی ازو تو دیکھے گا اس سے، عالم من جہان، را من کو، سوختہ من جلا ہوا۔ ذرہ آتش چو شد افروختہ، آگ کا ذرہ جب روشن ہو جاتا ہے، بینی ازو عالم را سوختہ، تو اس سے جہان کو جلا ہوا دیکھے گا۔ علم اگر اندک بود خارش مدار، زاں کے دارد علم قدر بے شمار، علم اگر تھوڑا ہو، علم اگر اندک میں نہ تھوڑا ہو، علم اگر تھوڑا ہو، خارش مدار، اس کو ذلیل نہ کر، تھوڑے علم والے کو بھی ذلیل، علم تھوڑا ہو پھر بھی ذلیل
نہ کر، ذاں کے دارد علم قدر بے شمار، کیونکہ علم جو ہے دارد رکھتا ہے، قدر میں نہیں مرتبہ، بے شمار میں نہ بے شمار، ذاں کے دارد علم قدر بے شمار، کیونکہ علم بے شمار مرتبہ رکھتا ہے۔ علم اگر تھوڑا ہو تو اس کو ذلیل نہ کر، ذلیل نہ رکھ، ذاں کے دارد علم قدر بے شمار، کیونکہ علم جو ہے وہ بے شمار مرتبہ رکھتا ہے۔ رنج اندک را بکن غم خارگی، ورنہ بینی عجز در بیچارگی، رنج اندک تھوڑی سی بیماری، تھوڑا سا غم، تھوڑی سی بیماری، را میں نہ کو، بکن میں نہ کر، غم خارگی میں نہ علاج، غم خارگی کا معنی کیا جی؟ علاج، ورنہ میں نہ، ورنہ بینی میں نہ تو دیکھے گا، عجز میں نہ عجز، در میں نہ میں، بیچارگی میں نہ لا علاجی، رنج اندک را بکن غم خارگی، تھوڑی سی بیماری کا علاج کر، ورنہ بینی عجز در بیچارگی، ورنہ لا علاجی میں تو عجز دیکھے گا، تو عجز دیکھے گا۔ درد سر را گر نہ جوید کس علاج، خوف آں باشد کے برگردد مزاج، درد سر، سر کا درد، را میں نہ کو، گر میں نہ اگر، نہ جوید میں نہ نہیں تلاش کرتا، کس میں نہ کوئی شخص، علاج میں نہ علاج، خوف آ باشد غمگین ہوتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے، کہ برگردد مزاج وہ دیوانہ ہو جائے گا۔ ترجمہ سمجھیں، درد سر را گر نہ جوید کس علاج، سر کے درد کا اگر کوئی بندہ علاج تلاش نہیں کرتا، خوف آ باشد کے برگردد مزاج، تو اس خوف سے وہ دیوانہ ہو جائے گا، غم کیا ہو جائے گا؟ پاگل ہو جائے گا، اس خوف سے کیا ہو جائے گا؟ دیوانہ ہو جائے گا، پاگل ہو جائے گا۔ باش از قول مخالف پر حذر، پیش ازاں کز پادر آئی اے پسر، باش میں نہ ہو، از میں نہ سے، قول مخالف، مخالف کی بات سے، پر حذر میں نہ پرہیز کرنے والا، پیش ازاں اس سے پہلے کہ پدر آئی تو اوندہ ہو کر، کز اس سے، پدر آئی تو اوندہ ہو کر گرے گائے، پسر میں نہ لڑکے، باش از قول مخالف پر حذر، مخالف کی بات سے پرہیز کرنے والا ہو، پیش ازاں کز پدر آئی اے پسر، اس سے پہلے کہ تو اوندے منہ گرے اے لڑکے، آتش اندک تواں کشتن بآب، وائے آں ساعت کے گیرد التہاب، آتش اندک کہتے ہیں تھوڑی سی آگ کو، کس کو کہتے ہیں؟ تھوڑی سی آگ، تواں کشتن بآب، پانی بجھانے کے لیے کافی ہے، یعنی پانی بجھا سکتی ہے، وائے ہائے افسوس، آں ساتھ اس گھڑی سے کہ گیرد التہاب جب آگ لپٹے مارے۔ ترجمہ سمجھیں، آتشی اندک تواں کشتن بآب، تھوڑی سی آگ جو ہے وہ پانی سے بجھائی جا سکتی ہے، وائے آں ساتھ کے گیرد التہاب، ہائے افسوس اس گھڑی سے کہ گیرد التہاب جب آگ جو ہے وہ پلٹے مارنے لگے۔ عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے آپ نے پند نامہ شریف کا 36واں سبق پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے۔